الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء والأصفياء الذين هم خير الخلائق بعد الأنبياء ولعنة الله على أعدائهم والرفضة الكفرة المردة المرقة الكفرة المردة المرقة الأشقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. سبحان الله. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك ونبيك وحبك وحبيبك وصفيك وخليلك
صلاة دائمة بدوام ملكك وباقية ببقاء ملكك عدد خلقك ورضا نفسك ومداد كلماتك وزنة عرشك لا منتهى لها دون علمك. وكذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عبادك الصالحين أجمعين وبارك وسلم. قابل عزت احترام حضرات علماء کرام، فرزندان توحید و سنت، اصحاب و آل بیت پیغمبر کے سچے غلام، آل حق علماء سے وابستہ شاہکوٹ کے محمدی چوک کے عظیم الشان دینی اجتماع میں شریک ہونے والے غیرت مند دوستوں، سن 1430 ہجری کا ماہ مبارک ربیع الاول گزر رہا ہے۔ ربیع الثانی کی آمد ہے، ربیع الاول گزر رہا ہے۔ ربیع کا معنی ہے بہار، اور آج سے 1483 برس پہلے یہ ماہ مبارک ایسی بہار لایا جس کی خوشبو ابھی تک چل رہی ہے، اور ہمارا ایمان ہے بلا شک و شبہ یہ خوشبو قیامت تک چلتی رہے گی۔ کیا کہا آپ نے؟ انشاءاللہ اپنی جگہ پر یہاں کہنا ہے بے شک۔ عقیدے میں انشاءاللہ نہیں کہتے، جو بات آگے چل کے ہونی ہے اور اللہ نے بتلا دی ہے یا اللہ کے رسول نے بتلا دی ہے، تو اب وہ خبر مشروط نہ رہی۔ انشاء اللہ کا معنی ہے اگر اللہ نے چاہا، یہ شرط ہے، پتہ نہیں اللہ چاہے یا نہ چاہے۔ میں یہاں سے واپس گھر پہنچوں گا انشاءاللہ، یہاں انشاءاللہ کہیں گے، پتہ نہیں اللہ چاہے یا نہ چاہے، ہمیں کیا معلوم اللہ نے کیا چاہا ہوگا۔ لیکن وہ بات جو اللہ نے چاہ کر فیصلہ کر کے بتلا دی ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اعلان ہو چکا، اب وہاں یہ شرط نہیں ہے۔ اب ہمیں پتہ ہے، اب یہ نہیں کہیں گے اگر اللہ نے چاہا، اب پتہ ہے کہ اللہ نے یہ چاہا ہوا ہے، یہ ہونا ہی ہونا ہے۔ تو جب یہ بات ہو تو کیا کہنا ہے؟ بلند آواز سے یہ مسئلہ اچھی طرح یاد رکھیں۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انشاءاللہ قیامت آئے گی، یہ نہیں کہہ سکتے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ انشاءاللہ قبروں سے اٹھیں گے، نہیں، کیونکہ ان الساعۃ لآتیۃ اللہ نے بدلا دیا، ان اللہ یبعث من فی القبور اللہ نے بدلا دیا۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انشاءاللہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ نہیں کہہ سکتے۔ بے شک
حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ لا نبی بعد۔ عقیدے کی بات اگرچہ مستقبل کی ہو، کیونکہ یہ اللہ کی خبر ہے اور اللہ کے رسول کی خبر ہے، اس میں شرط نہیں لگائی جاتی۔ شرط تب ہے جب پتہ نہ ہو، یوں ہو جائے یا یوں ہو جائے، جیسے اللہ نے چاہا ویسے ہوگا، پتہ نہیں اللہ کیا چاہے۔ بات یہ سمجھ آ رہی ہے؟ انشاء اللہ، اگر چاہا اللہ نے تو یوں ہو جائے گا، نہ چاہا تو نہیں ہوگا۔ اب یہ پتہ نہیں ہے کہ اللہ پاک کیا چاہے، لیکن جو بات اللہ نے فیصلہ کر کے اپنی چاہت بتلا دی ہے کہ یوں ہوگا، اب وہاں کوئی شرط نہیں ہے۔ ہمارے لوگ یا تو جہاں انشاءاللہ کہنی ہوتی ہے وہاں بھی نہیں کہتے، اور فکر نہ کرو جی آ جاؤں گے آ جاؤں گے، بھائی دن سے جاؤں دے گا کہ نہیں کوئی؟ نہیں بالکل ہم ضرور پہنچیں گے۔ بھائی آپ کو کیا پتا کیسے کہہ رہے ضرور پہنچیں گے؟ اللہ نے چاہا تو پہنچیں گے، وہاں آپ انشاءاللہ کہیں۔ میں نے صبح بالکل آپ بیٹھے رہے، میں بالکل تھوڑا ٹائم ضرور پہنچ جاؤں گا، بھائی نہیں، تجھے کیا پتا ضرور پہنچ جائے گا۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا، آپ یوں نہ کہیں کسی کام کے لیے کہ کل میں یوں کروں گا، نہیں، الا ان یشاء اللہ، یہ کہا کرو اگر اللہ نے چاہا تو۔ جہاں بھی دونوں طرف ممکن ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے، اور اللہ کا کوئی وعدہ نہ ہو، وہاں آپ انشاءاللہ کہا کریں۔ اور جہاں بات ہے عقیدے کی وہ تو اٹل ہے، اللہ نے بتلا دیا، اب اس پہ یقین ہے، اب کہنا ہے بے شک قیامت آئے گی، آخر تک قیامت آئے گی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی شفاعت کریں گے، لیکن سب نہ بولیں، جن کا عقیدہ ہو وہی بولیں۔ اب میں سب کو مجبور کیوں کروں؟ بازار کا جلسہ ہے، ہو سکتا ہے کچھ مسلمان ہو کچھ مہمان ہو، ہو سکتا ہے سننے کے لیے مہمان بھی آ جاتے ہیں، تو ہم انہیں مجبور نہیں کریں گے، البتہ آپ کی آنکھ یہ نوٹ کرتی رہے کہ کون مہمان ہے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر عطا کیا جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اپنی امت کو پلائیں گے، آپ جب تشریف لائیں گے تو جیسے پہلے بتلا دیا تھا، ہاکذا نبعث یوم القیامہ، ابو بکر و عمر دونوں وزیر ساتھ ہوں گے۔ یہ وہ مقامات ہیں کہ جہاں انشاءاللہ نہیں، اب پتہ ہے شاء اللہ، اللہ نے چاہا ہے، پتہ ہے، اور فیصلہ ہو چکا ہے، فیصلہ ہو چکا ہے۔ بات کہاں سے چلی بڑا کدھر چلی گئی یاد بھی ہے کچھ، یا ایسے ہی بیٹھے ہو سرکار میں؟ کیا انشاءاللہ تو بعد میں آئیے، ایسے نہ کرو، میں عرض کر رہا تھا باہر آئیے، ربیع الاول 1483 برس پہلے جب آیا، ایسی بہار لایا جس کی خوشبو اب تک چل رہی ہے اور قیامت تک چلے گی۔ ربیع الاول آیا، ہمارے آقا کو لایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے ربیع الاول میں، ربیع الاول میں، اور
پھر نزول وحی کی ابتدا یعنی اظہار نبوت یہ بھی ہے ربیع الاول میں، ٹھیک 40ویں ربیع الاول ہے۔ پھر جب مکے میں رہنا 2 بھر ہو گیا تو وہاں سے ہجرت ہے ربیع الاول میں۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 53 سال تھی، نبوت کے بعد 13 سال وہاں گزرے، 40 پہلے والے، 13 یہ، اور اس ہجرت سے سن شروع ہوا جو 1430 ہے، 53 وہ 30 یہ 1483۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ نے بھیجا، آپ سے پہلے انتظار ہی انتظار تھا، آپ سے پہلے انتظار ہی انتظار تھا۔ میں کیا کرتا ہوں کہ پنڈال دنیا کا بنایا ہی آپ کے لیے گیا تھا، یہ نیلی چھت کا شامیانہ لگایا آپ کے لیے گیا تھا، یہ زمین کا فرش بچھایا آپ کے لیے گیا تھا، یہ شمس و قمر نجوم کے قمقمے لگائے آپ کے لیے گئے تھے، اور آپ سے پہلے جتنے آئے وہ یہی کہتے گئے کہ آپ آ رہے ہیں۔ پہلے جتنے آئے وہ یہ کہتے گئے کہ آپ آ رہے ہیں، میں ویسے ہی نہیں کہہ رہا، قرآن نے گواہی دی ہے یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، صرف آپ ہی نہیں آ رہے، یہ بھی بتلاتے گئے کہ کن کو ساتھ لا رہے ہیں۔ مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، ہاں ان کی بھی شان بتلائی گئی تھی جو آپ کے ساتھ آئیں گے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث۔ ہاں تو پہلے انتظار ہی انتظار تھا، بشارتیں ہی بشارتیں تھی کہ آپ آ رہے ہیں، آپ آ رہے ہیں۔ یہ جناب موسیٰ کلیم اللہ ہیں تو اپنے دور میں بشارت دیتے جا رہے ہیں کہ رحمت خصوصی ان کا حصہ ہے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کی خبر ہے، وہ بتلاتے جا رہے ہیں، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں، بتاتے جا رہے ہیں، مبشر برسول یأتی من بعدی اسمہ احمد۔ انتظار ہی انتظار ہے، اور جب آپ آ گئے اعلان ہوا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ بس اب اور کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، تمہید کے طور پر جنہیں آنا تھا وہ آ چکے، اور اب آپ آ گئے ہیں، آ کر اعلان فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اللہ کو جو بھلائیاں بھیجنی تھی وہ ساری مجھے دے کر بھیجا ہے، میں ان کی تکمیل کرنے آیا ہوں۔ اللہ نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، محمد رسول اللہ۔ اللہ نے بھیجا ہے اپنے رسول برحق کو دین حق کے ساتھ، ہدایت کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اسے اظہار کامل عطا فرمائے، اب ادیان عالم
پہ غلبہ اس رسول کے دین کا ہوگا، اس رسول کے پروگرام پیغام کا ہوگا۔ اس رسول کو بھیجا ہے لیظہرہ، غلبے کے لیے، اظہار کے لیے، ظہور کے لیے۔ اس بات پر اللہ گواہ کافی ہے، وکفی باللہ شہیدا۔ یا اللہ اس اپنے حبیب پیغمبر کا اس میں گرامی ہی بتلا دیجیے، فرمایا محمد رسول اللہ۔ محمد رسول اللہ وہ رسول ہیں کہ اب ان کو بھیجا گیا ہے غلبے کامل کے لیے۔ اب دنیا کے کونے کونے میں انہی کا پیغام چلے گا۔ پہلے دنیا کئی یونٹوں میں تقسیم تھی، کئی ٹکڑوں میں تقسیم تھی، کوئی قوم عاد میں، کوئی قوم سمود میں، کوئی بنی اسرائیل میں، کوئی مدین میں، کوئی کس بستی میں، کوئی کس بستی میں اللہ کی نمائندگی کر رہا ہے۔ لیکن جب آپ تشریف لے آئے، اب پوری دنیا کو 1 یونٹ بنا دیا گیا، بس ختم، 1 یونٹ، مرکز ایک ہی۔ اب مشرق و مغرب، جنوب و شمال کیا، بلکہ یہاں سے وہاں تک۔ جس طرح بر و بحر کی بات ہے، اسی طرح شمس و قمر کی بات ہے۔ دیکھا نہیں کہ انگلی کا اشارہ یہاں سے ہوتا ہے اور چاند قربان وہاں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب پوری دنیا کو 1 یونٹ بنا دیا گیا کہ بس اب اگر فیصلہ چلے گا تو آپ کا، حکم چلے گا تو آپ کا، شریعت چلے گی تو آپ کی، قانون چلے گا تو آپ کا۔ صرف اس دور میں نہیں، وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، جو ابھی تک آئے نہیں، آئیں گے، ان کے لیے بھی آپ ہیں۔ اس لیے یا بنی ہاشم نہیں، یا بنی عبد المطلب نہیں، یا قریش نہیں، یا اہل مکہ نہیں، یا اہل الحجاز نہیں۔ اور آپ یوں کہیے، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، یا ایھا الناس، انسانوں، جو کوئی بھی انسان آئے، جیڑا بندے دا پتر ہوئے، وہ حضرت دا ہی مرید ہونا، حضرت دا ہی مرید۔ کوئی انسان کا بچہ ہی نہ ہو تو اس کو ہم کیا کہیں؟ سبحان اللہ۔ اور یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، اے انسانوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اب عرب ہیں تو انسان، عجم ہیں تو انسان، شرقی تو انسان، غربی تو انسان، جنوبی تو انسان، شمالی تو انسان۔ فرمایا جو اس وقت موجود ہیں وہ انسان، جو قیامت تک پیدا ہوں گے وہ انسان۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، ساری کائنات۔ یا اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے، سب کے لیے فرمایا۔ ہم اعلان اللہ نے کروایا نا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ قل، آپ یوں کہیں، اعلان کس نے کروایا؟ بولو، یاد کرتے جاؤ نا، اعلان کس نے کروایا؟ یہاں ٹھہر کر یہ بات یاد کر لیجیے، اللہ بتلاتا ہے تو آپ بتلاتے ہیں۔ مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے، تا نہ گفتے جبرائیلش ہم نہ گفتے، تا نہ گفتے کردگار۔ اللہ بتلاتا ہے تو آپ بتلاتے ہیں، اللہ بتلاتا ہے تب آپ بتلاتے ہیں۔ اور جب تک اللہ نہ بتلائے آپ ٹھہرے رہتے ہیں، جب تک اللہ نہ بتلائے آپ ٹھہرے رہتے ہیں۔ اگرچہ فرما دیا تھا کل بتاؤں گا، لیکن ادھر سے نہیں آیا پیغام، ٹھہر گئے۔ اللہ پاک بتلا کر یوں فرماتے ہیں، تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، یہ غیب کی خبروں میں سے ایک حصہ ہے
جو وحی کے ذریعے ہم آپ کو بتلا رہے ہیں، ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل هذا، ہمارے اس بتانے سے پہلے نہ آپ جانتے تھے نہ آپ کی قوم جانتی تھی، ہم نے بتلایا، اب آپ جانتے ہیں، ہمارے بتلانے سے آپ جانتے ہیں، آپ کے بتلانے سے آپ کی قوم جانتی ہے۔ پہلے آپ کی قوم نہیں جانتے تھے، اب ہم نے بتلایا ہے، ہمارے بتلانے سے آپ جانتے ہیں اور آپ کے بتلانے سے آپ کی قوم جانتی ہے۔ جب آپ کے بتلانے سے وہ عالم الغیب نہیں تو اللہ کے بتلانے سے آپ بھی عالم الغیب نہیں۔ عالم الغیب وہی ہوتا ہے جو بن بتلائے ہر وقت ہر چیز کو جانتا ہو، اس لیے آپ کھلا اعلان فرما دیجیے، ولا اعلم الغیب قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله۔ یہ کہنا کہ آپ سب کچھ جانتے ہیں، پہلے سے جانتے ہیں، سب پتہ تھا، یہ وحی کا انکار ہے، گستاخی ہے، گستاخی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی نہ کرو، آقا کی گستاخی کرو گے تو پھر کوئی عمل کام کا نہیں ہے۔ آقا کے گستاخوں کی داڑھی پگڑی کام کی نہیں ہے۔ ہاں جناب، آقا کے گستاخوں کی تسبیح کام کی نہیں ہے۔ آقا کی گستاخی مت کرو ورنہ کچھ کام نہیں آئے گا۔ یہ کہنا کہ پہلے سے سب پتا تھا، یہ آقا پر وحی کا انکار ہے، وحی کے نزول کا انکار ہے۔ اور یہ کہنا کہ آپ مختار کل ہیں، جو مرضی سب کچھ کر سکتے ہیں، یہ شفاعت کا انکار ہے، شفاعت کا۔ کیونکہ آقا نے رو رو کر دعائیں کی ہیں، آقا نے رو رو کر دعائیں کی ہیں، اور آقا نے بیان فرمایا، بخاری شریف میں حدیث پاک موجود ہے کہ قیامت میں بھی آقا سجدہ کریں گے، قیامت میں بھی آقا سجدہ کریں گے اور اللہ کی ثنا کریں گے، اور اتنا ٹائم گزر جائے گا جتنا ایک ہفتے کا وقت ہوتا ہے، اتنا وقت گزر جائے گا، آپ سجدے میں ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرمائیں گے، یا محمد ارفع رأسک سلطعط واشفع تشفع، اے محمد سر مبارک اونچا کیجئے، آپ شفاعت کریں، سفارش کریں، قبول ہو جائے گی، آپ مانگیں ہم عطا کر دیں گے۔ تو جناب یہ کہنا کہ اپنی مرضی ہے، جو چاہیں کر سکتے ہیں، مختار کل کا عقیدہ رکھنا، یہ آقا کی شفاعت کا انکار ہے۔ آقا کی شفاعت کے منکر نہ بنو ورنہ کچھ نہیں رہے گا۔ بھلا کسی کے ہاتھ میں ہو، صرف سائن کر کے آپ کا کام کر دے، آپ کو خود کوئی ڈیوٹی، کوئی نوکری، کوئی عہدہ دینا اسی کے ہاتھ میں ہو، آپ اس کے پاس جائیں، وہ بیچارہ روتا رہے، کاش اس کو مل جائے، اللہ آئے تو دے دے، خود سائن نہ کرے، یہ کوئی بات ہے؟ آپ کہیں گے اگر تو سچا ہے تو روتا کس لیے ہے، کر لے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ روتا کیوں ہے؟ جب تیرے ہاتھ میں تو کر دے نا، یہ کیا ہے تیرے ہاتھ میں اور رو رہا ہے بیٹا، کاش ہو جائے۔ تو یہ یاد رکھیں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ڈرامے بازی سے پاک ہیں۔ ڈرامے باز تو حضور کے سچے غلام بھی نہیں ہوتے۔ یہ کیا ہے کہ آپ ایسی گندی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کریں کہ ہے سب کچھ ہاتھ میں، ویسے ہی ہو رہے ہیں بیٹے۔ میرے آقا نے رو رو کر اللہ سے مانگا ہے، پتہ ہے کہ ہے سب کچھ اسی کے ہاتھ میں۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ مختار کل جو مرضی کر لیں، سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ عقیدہ شفاعت کا انکار ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانیت کا انکار،
یہ حضور کے سارے رشتوں کا انکار ہے، کیونکہ انسان کا رشتہ انسان سے ہوتا ہے، انسان کا رشتہ انسان سے ہوتا ہے۔ ویسے شرعاً انسان کا نکاح انسان سے ہی جائز ہے، انسان کا نکاح انسان سے ہی جائز ہے۔ کوئی بتائے اس دنیا میں، شریعت میں، دارالتکلیف میں، اس عالم میں، شریعت محمدی میں انسان کا نکاح کسی غیر انسان سے، بشر کا نکاح کسی غیر بشر سے جائز ہے؟ تو نعوذ باللہ آقا کی انسانیت کا انکار کرنا یہ تو حضور کے سارے رشتوں کا انکار ہے۔ پھر آمنہ کا لال کون ہے؟ سبحان اللہ۔ پھر میلاد کس کی؟ پھر والد کس کا؟ والدہ کس کی؟ پھر ولد کس کے؟ اولاد کس کی؟ یہ سارے رشتوں کا انکار ہے۔ آج تک آل رسول سید اسی بات پر فخر کرتے ہیں کہ ہمارے اندر خون پیغمبر ہے۔ آپ کی انسانیت کا، آپ کی بشریت کا انکار کرنا یہ تو حضور کے سارے رشتوں کا انکار ہے۔ اس سے بڑی بے ادبی اور کیا ہو؟ ہاں یہ کہو کہ آپ سید البشر ہیں، آپ خیر البشر ہیں، آپ امام البشر ہیں۔ ہاں پتھر سارے ہی پتھر ہوتے ہیں، لیکن روڈ والے پتھر اور ہیں، ہیرا پتھر اور ہے۔ روڈ والے کروڑوں پتھر، ماربل والے کروڑوں پتھر، لیکن ایک ہیرے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور ساری کائنات انسانی سارے اچھے مل کر محمد الرسول اللہ کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو میں کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانیت کا انکار، بشریت کا انکار یہ گستاخی ہے اور سارے رشتوں کا انکار ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری پر والدین کو فخر ہے، اولاد کو فخر ہے، بیٹوں کو فخر ہے، بچیوں کو فخر ہے، امہات المومنین ازواج پیغمبر کو فخر ہے، اور سسر ہونے پہ ابو بکر عمر ابو سفیان کو فخر ہے، اور داماد ہونے پہ عثمان و علی حیدر کرار کو فخر ہے، اور نواسے ہونے پہ علی اور حسن اور حسین اور زینب کو فخر ہے۔ آج تک ساری آل رسول سیدوں کو اس نسل پہ فخر ہے، تو آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آقا کا ادب کیجئے، آقا کا ادب کیجئے۔ یہ دعوت آپ کو، عقیدہ توحید کی دعوت آپ کو یہ سمے ہجرت دے رہا ہے۔ 1430 ہے نا سن ہجری، کہاں سے شروع ہوا؟ بولتے نہیں بھائی، میں تو آدھی تقریر آپ سے کرواؤں گا، ہیں تیار تو ٹھیک، ورنہ دعا کروا لیتے ہیں۔ کہاں سے شروع ہوا سن ہجرت؟ ہجرت سے۔ کہاں سے؟ دور سے۔ میں نے کہا صرف مہمان بھری نہ بولے۔ کہاں سے شروع ہوا؟ ہجرت کا معنی چھوڑنا، ہجرت کا معنی دور سے، ہجرت کا معنی چھوڑنا۔ آقا نے مکہ کو چھوڑا، آقا نے مکہ کو چھوڑا، آ کر مدینہ کو منورہ بنایا۔ مکے سے جانا ہجرت ہے، مدینے آنا ہجرت ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ ادھر سے جا رہے ہیں، ادھر کو آ رہے ہیں، یہی تو ہجرت ہے۔ وہاں سے یہاں، جناب یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، یہ عقیدہ رکھنا معراج کا بھی انکار ہے، وہ ہجرت کا بھی انکار ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر یہاں بھی وہاں بھی تو پھر جبریل امین لینے کس کو آئے، اور براق سواری کس کی ہے، اور آسمان کے دروازے کھولے کس کے لیے، اور انبیاء نے استقبال کیا کس کا، اور جنت کی تیاری کی کس کے لیے کی، اور سبحان الذی اسریٰ بعبدہ یہ سفر کس کا ہے؟
کی اس قربانی کو مانو کہ آقا نے اپنا علاقہ چھوڑا، اپنا علاقہ مکہ چھوڑا، اپنا شہر چھوڑا. یہ جو کہتے نہیں چھوڑا ہی نہیں، وہاں بھی پھر آقا رو کیوں رہے ہیں؟ اللہ تسلی کیوں دیتا ہے؟ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. آپ فکر نہ کیجیے، آج آپ کو جانا پڑ رہا ہے، کل فاتح بنا کر آپ کو ادھر نہ لاؤ تو خدا نہ کہیے. اللہ نے تسلی دی ہے. آقا رو رہے ہیں کہ کعبہ میں تجھے چھوڑ کر نہ جاتا، لیکن اس قوم نے مجبور کر دیا ہے. اللہ آقا کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں اور یہ کہتے نہیں چھوڑا ہی نہیں. عقل سیکھ، ادب کر، آقا کی معراج کا، آقا کی ہجرت کا منکر نہ بن، ورنہ تیری داڑھی کام نہیں آئے گی. داڑھی تب کام کی ہے جب تو آقا کا ادب کرے، پگڑی تب کام کی ہے جب تو آقا کا سچا غلام بنے. تو جناب عالی، میں کر رہا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرما دیا اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، اب بات چلے گی تو ان کی. اور دنیا بھر یونٹ سرداری سب کی، یہاں سردار سب کے ہاتھ میں. اب قیامت تک آنے والے انسان انہی کی غلامی کریں، غلبہ انہی کا ہوگا جن کا اسم گرامی محمد الرسول اللہ. یاد کیا آقا آخر تک دنیا میں رہیں گے؟ آخر تک دنیا میں رہیں گے. اللہ اکبر. یہ پنڈال بنایا ان کے لیے گیا ہے، لیکن جب تک رہیں گے اس وقت تک تو قیامت نہیں آ سکتی. جب تک مہمان خصوصی پنڈال میں موجود ہے اس وقت تک تو شامیانے نہیں نہ اتارے جائیں گے. سمجھ نہیں آئی بات؟ مہمان خصوصی جب موجود ہے پنڈال میں اور وہ اپنا پروگرام پیش کر رہا ہے اس وقت تک تو فرش نہیں نہ لپیٹا جائے گا، اس وقت تک تو شامیانے نہیں نہ اتارے جائیں گے، اس وقت تک تو کمکمے بلب نہیں نہ بجھائے جائیں گے. اس لیے آپ کو جانا تو ہوگا، پیغام پہنچا کر، اپنا اعلان کر کے، اپنا فرض پورا کر کے اور جانا تو ہوگا. اور آپ نے اپنا فرض پورا کیا، اپنا مشن مکمل کیا. آپ کو یہ شکایت نہ رہی کہ مجھے وقت نہیں ملا. آپ نے اپنی بات پوری کی، آپ نے اپنی بات پوری کی. دنیا جہان کے بڑے بڑے لیڈر، بڑے بڑے مصنف، بڑے بڑے پروگرام پیش کرنے والے آخر میں شکایت کرتے ہیں کہ مجھے وقت نہیں ملا، ابھی کام ادھورا رہ گیا، ابھی کام ادھورا رہ گیا. لیکن آقا کو یہ شکایت نہیں ہے، لائے تھے پورا اور پیش کیا پورا، لائے تھے پورا اور پیش کیا پورا، اور اعلان فرمایا اللہ البلغ اللہ البلغ. میں نے پوری تبلیغ کر دی، اللہ کا پیغام پہنچا دیا. سب نے کہا نام یا رسول اللہ، ہاں بلا شک آپ نے تبلیغ کی، آپ نے اللہ کا پیغام پورا پہنچایا. اور فرمایا اللہ شہاد، اللہ جواب، میں نے اپنا کام پورا کر دیا. ہاں اللہ نے بھیج کر شریعت کو، دین کو، قرآن کو، اپنے کلام کو فرمایا الیوم اکملت، الیوم اکملت، آج میں نے کامل کر دیا، پورا کر دیا. الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے پورا کر دیا تمہارے لیے تمہارے دین کو، تمہارے دین کو. اللہ اکبر. تمہارے دین کو، یہ جمع کا صیغہ ہے، دینکم، تمہارے دین کو. یہ کہا کسے جا رہا ہے؟ یہ دین اللہ کا. یدخلون فی دین
اللہ افواجا، دین اللہ کا، اور جب پہنچا رسول اللہ کے پاس تو دین پیغمبر کا، قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی۔ اللہ نے بھیجا، اللہ کا دین آقا کے پاس پہنچا، آقا کا دین، آقا نے تربیت فرمائی، آقا نے تعلیم فرمائی، صحابہ کے عمل میں آیا۔ اب صحابہ کا دین جب اللہ نے بھیجا، اللہ کی طرف سے پیغام تھا، حضور کے پاس پہنچا، حضور کے پاس تعلیم تھا، جب عمل میں صحابہ کیا فرمایا الیوم اکملت، آج میرے سے کامل کر دین کامل کہاں ہوا آ کر؟ بولو صحابہ کرام کے پاس الیوم اکملت لکم دینکم۔ یا اللہ یہ کوئی اور دین ہے؟ میں اتممت علیکم نعمتی، میں نے اپنی نعمت پوری کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، تمہارے لیے میں نے پسند کر لیا اسلام کو بطور دین کے۔ تو اسلام وہ ہے جو تمہارے پاس ہے، اسلام وہ ہے جو کس کے پاس؟ اللہ کا دین، دین اللہ، رسول پاک کا دین۔ کیا مطلب؟ اللہ کا دین وہی ہے جو محمد الرسول اللہ سے ملے گا، اور الیوم اکملت لکم دینکم، اب پیغمبر نے آپ کو سکھایا، دین پورا ہوا آپ پر، اب محمدی دین وہ ہے جو صحابہ سے ملے گا، محمدی دین وہ ہے جو صحابہ سے ملے گا، کوئی اور محمدی دین نہیں ہے۔ اب محمدی دین سیکھنا ہو تو کدھر دیکھنا پڑے گا؟ اللہ نے ایک وعدہ اور فرمایا کہ تمہارے پاس تو تمہارا دین یہ پہنچا ہے نا، لیکن تم میں سے کچھ لوگوں کو خلافت دلواؤں گا۔ وعدہ، وعدہ اللہ کا وعدہ، ایک ہے اللہ کا امر، ایک ہے اللہ کا وعدہ۔ فرق سمجھ رہے ہیں؟ جاگ بھی رہے ہیں؟ کیوں 12 بجے کے بعد سمجھنے کا موڈ کم ہی ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ایک ہے اللہ کا حکم، امر، یوں کرو یوں کرو یوں کرو، اور ایک ہے اللہ کا وعدہ، اللہ نے حکم فرمایا، اب تو اختیار تمہارا ہے، تو حکم کو چلتے ہو یا نہیں چلتے؟ ایک ہے اللہ کا وعدہ، آپ تک آواز پہنچے گی انشاءاللہ، جلدی رحمت کا ہوگا، آپ تک پہنچے گی۔ ایک ہے اللہ کا امر، ایک ہے اللہ کا وعدہ۔ اللہ نے امر کیا، اب اختیار ہے آپ کو، آپ اس پہ عمل کر کے اس امر کو پورا کریں گے، اللہ راضی ہوگا، اور اگر پورا نہیں کریں گے اللہ ناراض ہوگا۔ لیکن اللہ کو راضی کرنا یا ناراض کرنا، اس میں عمل کرنا یا نہ کرنا، امر کے مطابق چلنا یا نہ چلنا، اس میں آپ کا اختیار ہے، ہو سکتا ہے آپ کریں اور ہو سکتا ہے آپ نہ کریں۔ اللہ نے حکم فرمایا کہ نماز قائم کرو، اقیم الصلاۃ۔ اب آپ نماز قائم کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ آپ کا اختیار تو ہے نا۔ آپ کو اللہ نے حکم فرما دیا کہ تم پر روزہ فرض ہے، اب آپ روزہ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ کئی لوگ رکھتے ہیں، کئی نہیں رکھتے۔ اللہ نے فرمایا اتم الحج والعمرہ، اللہ نے حج عمرے کا حکم تو فرمایا، اب کئی لوگ کرتے ہیں کئی نہیں کرتے، تو اختیار اپنا ہے، بس اپنے میں ہے یہ بات۔ آتوا الزکاۃ، اللہ نے حکم فرمایا زکات ادا کرو، اب آپ کے اختیار میں ہے، آپ کے بس میں ہے کہ آپ زکات ادا کریں یا نہ کریں، دونوں کام آپ کے بس میں ہے۔ لیکن ایک اللہ نے وعدہ فرما دیا کہ تمہارا بس ہی کوئی نہیں، کوئی روک سکتا ہی نہیں۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے، یہ پورا ہو کر رہنا ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ اللہ کا وعدہ ہے، کوئی روک سکتا ہی نہیں۔
پاس نہیں ہے کہ روک سکے. اللہ تم میں سے کس میں سے کس میں سے کون ہے وہ کون ہے کون ہے کون ہے میں سے اللہ کچھ خلیفے بنائے گا انہیں اللہ خلیفہ بنائے گا. ان کو خلافت سے کوئی روک یہ اللہ کا وعدہ ہے پورا ہونا ہی ہونا ہے. جس طرح قیامت اللہ کا وعدہ ہے پورا ہونا ہی ہونا ہے. کوئی قیامت کو روک نہیں سکتا اسی طرح کوئی خلافت کو روک نہیں سکتا. اور کے بس میں نہیں ہے. کوئی چاہے تبدیلی آنی ہے کوئی نہ چاہے تبدیلی قیامت کوئی چاہے تبدیلی آنی ہے اور کوئی نہ چاہے تبدیلی آنی ہے. اللہ کے ارادے اللہ کے وعدے کو کوئی روک نہیں سکتا. اسی طرح جس طرح قیامت لانا اللہ کا وعدہ ہے اسی طرح محمد رسول اللہ کے صحابہ میں سے خلیفوں کو خلافت دینا یہ اللہ کا وعدہ ہے. اب کوئی الٹا لٹک جائے وہ وعدہ پورا ہو کے رہنا تھا اس کو کوئی روک نہیں سکتا. اس کو کوئی روک نہیں سکتا. ہاں آگے کیا بات تھی کہ وہ اللہ خلیفہ بنائے گا ان کو. پھر اللہ ان کے لیے ان کے دین کو مضبوط کرے گا. یہ جو ہے نا الیوم اکملت لکم دینکم تمہارے لیے تمہارے دین کو اللہ نے کامل کر دیا. خلفاء کے دین کو اللہ مضبوط کرے گا. بھائی جب حکومت اپنی ہو تو مضبوط دین کون سا ہے جو نافذ ہو یا چھپا ہوا ہو. جب حکومت اپنی ہو تو مضبوط دین کون سا ہے جو نافذ ہو یا کہیں چھپا ہوا ہو. بولتے نہیں. نافذ مضبوط ولا یمکنن لهم ولا یمکنن لهم. کاش آپ عربی کچھ سمجھتے ہوتے. لام تاکید کا نون تاکید ثقیلہ تاکید ولا یمکنن لهم دینہم ان کا دین خلیفوں کا دین. فرمایا اللہ ان کے لیے مضبوط کرے گا ان خلیفوں کے دین کو. یا اللہ ان خلیفوں کا دین کوئی اور ہوگا؟ فرمایا نہیں. اللہ یہ وہی تو دین ہے جو اللہ نے پسند کیا وہ ان کے دور میں نافذ ہوگا. تو جناب وہ دین جو کامل ہے وہ دین جو مکمل ہے وہ دین جو دین اللہ وہ دین جو دین پیغمبر وہ دین وہی ہے جو دین صحابہ کا وہ دین وہی ہے جو جو خلفاء کے دور خلافت راشدہ میں نافذ رہا ہو. جن کے ساتھ یہ وعدہ ہوا جن کے ساتھ یہ وعدہ ہوا وہ کون؟ بولو تم کے بجلی تو بولتے ہو. کون؟ وعدہ کن کے ساتھ ہوا؟ صحابہ کے ساتھ کہ تم میں سے خلیفے بنائے گا اللہ. ایک خلیفہ بنائے گا ایک بنائے گا. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم. اللہ نے جمع کا صیغہ استعمال فرمایا. ایک خلیفے کی بات نہیں کہ ایک خلیفہ بنائے گا یہ بھی نہیں کہ دو بنائے گا. وہ جمع عربی میں تین کم از کم تین یعنی دو سے زیادہ
زیادہ خلیفے اللہ بنائے گا، یہ وعدہ ہوا، اور اللہ نے یہ جمع کا صیغہ ایک بار نہیں استعمال فرمایا۔ شاہکوٹ والوں، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، وعد اللہ الذین جمع آمنوا جمع عملوا الصالحات عملوا جمع لیستخلفنہم، یہ ہم جمع فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم، یہ ذرا گنیے تو صحیح، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا۔ 12 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ 12 مرتبہ اللہ نے فرمایا وہ خلیفہ ایک نہیں ہوگا، 2 نہیں ہوں گے، 2 سے زیادہ ہوں گے۔ اللہ 12 مرتبہ کیوں فرما دیا؟ اللہ کو پتہ ہے کہ 12 کرنے والے، وہ عربی میں 12 کو اسنا عشر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ اسنا عشر۔ اللہ کو پتہ ہے کہ 12 کرنے والے اسنا عشری خلفاء کا انکار کریں گے۔ اللہ نے 12 مرتبہ فرمایا وہ خلیفہ 1-2 نہیں ہوگا، زیادہ ہوں گے۔ ہم یہاں قرآن کریم کے یہ الفاظ ہیں نا، یہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں، ان کا ظاہر میں معنی وہ آخر صحابہ ہی تو ہیں۔ قرآن پاک کے الفاظ کا معنی کون ہے؟ ایک قرآن کریم میں الفاظ ہیں التائبون، یہ ہے توبہ کرنے والے، یہ ہے توبہ کرنے والے۔ التائبون العابدون، یہ ہے عبادت کرنے والے۔ جب قرآن کہتا ہے التائبون، اس کا عملی نقشہ کون ہے؟ بولتے نہیں۔ التائبون کون ہے؟ العابدون کون ہے؟ التائبون کون ہے؟ التائبون کون ہے؟ العابدون کون ہے؟ العابدون کون ہے؟ التائبون کون ہے؟ الراکعون کون ہے؟ الساجدون سر سجدے میں رکھے ہوئے کون ہے؟ الآمرون بالمعروف کون ہے؟ الناہون عن المنکر کون ہے؟ الحافظون لحدود اللہ کون ہے؟ عباد الرحمن کون ہے؟ اولئک هم الفائزون کون ہے؟ اولئک هم المفلحون کون ہے؟ یہ یؤمنون بالغیب کون ہے؟ یہ یقیمون الصلاۃ کون ہے؟ یہ مما رزقناہم ينفقون کون ہے؟ قد افلح المؤمنون کون ہے؟ الذین فی صلاتهم خاشعون کون ہے؟ الذین هم عن اللغو معرضون کون ہے؟ الذین هم للزکاة فاعلون کون ہے؟ الذین هم لفروجهم حافظون کون ہے؟ یہ ساری صفات ان کی ہے۔ اولئک هم المتقون کون ہے؟ اولئک هم الراشدون کون ہے؟ بولتے نہیں۔ اولئک هم الصدیقون کون ہے؟ اولئک هم الصادقون کون ہے؟ اولئک هم الراشدون کون ہے؟ اولئک هم المتقون کون ہے؟ اولئک هم الفائزون کون ہے؟ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون کون ہے؟ اولئک هم المؤمنون حقا، ان میں سے ایک مومن پکا، یہ کون ہے؟ قرآن کریم جو بھلے لوگ بیان کر رہا ہے، ایسے ہیں جن پر قرآن فخر کر رہا ہے، جن پر قرآن فخر کر رہا ہے، اور جن پر اللہ فرشتوں پہ فخر کر رہا ہے کہ دیکھو یہ ہے، تم کہتے تھے کہ ہمیں خلیفہ بنا دے، جن کو میں نے بنایا ہے وہ یہ ہے۔ تو اس وقت وہ کون ہے؟ قرآن کریم جب یہ بیان کر رہا ہے اس وقت یہ کون ہے؟ تم تھا؟ بول میں تھا؟ نہیں۔ تو قرآن کی آیات الفاظ میں یہاں ہے اور قرآن کریم کے معنی وہ
صحابہ ہیں، اسی لیے ہم کہتے ہیں ساری آیات کا بھی احترام کر اور ساری شخصیات کا بھی احترام کر۔ آیات کا بھی احترام کر اور شخصیات کا بھی احترام کر۔ آیات ساری تجھے معنی سمجھ آئے تب بھی احترام کر، معنی سمجھ نہ آئے تب بھی احترام کر۔ جاگ رہے ہو؟ میرا جملہ ضائع تو نہیں کرو گے؟ پکی بات ہے، یاد رکھو گے۔ قرآن کریم کی آیات کا احترام کر، ادھر ساری شخصیات کا احترام کر، ادھر بغیر وضو کسی کو ہاتھ نہ لگائی ہو، اگر بغیر ادب کے کسی کا نام نہ لیجیے ہو۔ توجہ میں جملہ کہنے لگا ہوں کہ ادھر آیات بظاہر کہیں تجھے ایک دوسرے کے خلاف نظر آئے تب بھی ساری آیتوں کا احترام کر، وہاں تجھے علی معاویہ اگر بظاہر لڑتے نظر آئے پھر بھی دونوں کا احترام کر۔ قرآن کی ساری آیات کا بھی احترام کر اور محمد الرسول اللہ کے سارے صحابہ کی شخصیات کا بھی احترام کر۔ اللہ نے اپنے حبیب کو علم کی صورت میں یہ دیا ہے اور عمل کی صورت میں وہ دیے ہیں۔ علم کی صورت میں آیات دی ہیں اور عمل کی صورت میں صحابہ کی شخصیات دی ہیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن کریم سارے کا سارا قرآن اس کا دارالمدار ہے الف بے کی تختی پہ۔ پہلے پہچان کس کی ہوتی ہے؟ بولو، الف بے کی تختی۔ یہی ہے سارا قرآن، کسی کو نہ بھی آتا ہو پڑھنے پھر بھی الف بے تقریباً ہر کوئی جانتا ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط ہے؟ الف بے تقریباً ہر کوئی جانتا ہے۔ ہاں جناب توجہ کر، ساری آیات کا دار و مدار الف بے کی تختی پہ، حروف تحجی کی تختی پہ اور تمام صحابہ کی شخصیات کا دار و مدار خلافت راشدہ کی تختی پہ۔ اور یہ تختی بھی الف بے سے شروع، یہ پہ ختم۔ وہ تختی بھی ابو بکر کی الف بے سے شروع، علی کی یہ پہ اللہ نے فرمایا ان کے لیے ان خلفاء کا دین اللہ مضبوط کرے گا۔ اللہ دیتا لالا ہوں، وہ دین مضبوط کرے گا جو اللہ کو پسند ہے، وہ دین مضبوط کرے گا جو اللہ کو پسند ہے، وہ دین اس دور میں غالب رہے گا، خلافت راشدہ میں نافذ رہے گا، خلفاء کے دور خلافت میں نافذ رہے گا۔ اب کوئی تجھے دین پیش کرے نا تو اسے پوچھ کہ یہ خلافت راشدہ کے دور میں نافذ رہا ہے؟ کوئی تجھے دین کے طور پہ کچھ پیش کرے، اس سے یہ پوچھ کہ خلافت راشدہ کے دور میں یہ تیرا طریقہ نافذ رہا، مضبوط رہا؟ صحابہ سے ملتا ہے یا نہیں؟ اگر صحابہ سے ملتا ہے تو دین ہے، صحابہ سے نہیں ملتا تو دین نہیں ہے، اور دور خلافت راشدہ میں نافذ ہے تو دین ہے، نافذ ہے تو دین ہے، اور اس دور میں نافذ نہیں تو۔ اب بول، خلافت راشدہ میں اذان میری ہے یا کسی اور والی؟ یہ میری مسجد والی، مولانا کی مسجد والی اذان ہے یا کسی اور طرح کی اذان ہے؟ بول، یہ ہماری والی اذان ہے یا کوئی اور اذان ہے؟ بولو،
یہ ہے یا وہ ہے؟ وہ بھی ہے وہ بھی ہے. خلافت راشدہ میں اذان کون سی جو آج ہماری مسجد سے گونجتی ہے یا کسی پارے سے گونجتی ہے؟ بول. مسجد والی یا پارے والی؟ اور مسجد میں بھی ایک اذان ہے جو اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے اور دوسری اذان اگر کوئی شروع کرے قل هو اللہ سے تو وہ اذان اسلامی ہے؟ کیونکہ حضور علیہ السلام کے دور میں اور خلافت راشدہ کے دور میں جو اذان ہے وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اللہ اکبر سے. اب کوئی قل هو اللہ سے شروع کرے تو وہ اذان اسلامی نہیں ہے. اب کوئی فاتحہ سے شروع کرے تو وہ اذان اسلامی نہیں ہے. درود پاک کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے. اذان میں کچھ بھی ملانا چاہے. درود پاک کے متعلق تو مجھ سے کیا پوچھتا ہے؟ میرا عقیدہ دیکھنا ہے تو پھر مولانا زکریا صاحب کی فضائل درود شریف دیکھ لے. میرا عقیدہ دیکھنا ہے, میرے بزرگوں کا عقیدہ دیکھنا ہے تو مولانا محمد زکریا صاحب محدث کی فضائل درود پاک دیکھ لیجئے, پتہ چل جائے گا کہ درود شریف کے فضائل ہم سے زیادہ کچھ جانتا مانتا ہے. درود شریف کی بات شریف نہیں, لیکن اذان وہ ہے جو اللہ اکبر سے شروع ہو, لا الہ الا اللہ پہ ختم. آج اس میں اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد حی علی الصلاۃ ہے. حضرت ابو بکر کا دور ہو, حضرت عمر کا دور ہو, حضرت عثمان کا دور ہو, حضرت علی کا دور ہو, اس میں کوئی قل هو اللہ والی اذان بول کوئی فاتحہ والی اذان, کوئی یاسین والی اذان, کوئی صلاۃ سلام والی اذان, کوئی علی ولی اللہ والی اذان. ہاں وہ اذان ہے تو وہ جو میری مسجد میں ہوتی ہے, اور تراویح ہے تو وہ جو آج کعبے میں مسجد نبوی میں اور میری مسجد میں ہوتی ہے. نماز ہے تو وہ, اذان ہے تو وہ, کلمہ ہے تو وہ. فرمایا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, پیغمبر کو بھیجا دین کے اظہار کے لیے, خلیفوں کو خلیفہ بنایا دین کے نافذ کرنے کے لیے. یا اللہ یہ کام کون کرے گا؟ فرمایا وَالَّذِينَ مَعَهُ, وَالَّذِينَ مَعَهُ, یہ محبوب کے ساتھی جو ہیں. الذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق, جو آیات میں نے پڑھی تھی, والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق, محبوب جو آپ کی طرف کتاب وحی کی ہے نا, کون سی؟ بولو هو الحق, یہ سچ ہے. والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق مصدقا لما بین یدیہ, جو آپ کی طرف وہی کی ہے یہ کتاب حق ہے اور پہلوں کی تصدیق کرنے والی ہے. بے شک اللہ اپنے بندوں سے خبردار ہے, دیکھنے والا ہے. ثم اس کے بعد آپ کی طرف تو وہی کر دی نا, اوحینا کیا اوحینا, ایک آیت میں ہے اوحینا, ہم نے آپ کی طرف وحی کر دی, وہ تو ہوئی الیک تیری طرف. اس کے بعد ثم اورثنا, اوحینا ثم اورثنا, وحی کی ہے آپ کی طرف اور وارث بنایا. وثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا, فرمایا پھر ہم نے وارث بنا دیا اس کتاب کا الذی نصطفینا من عبادنا, اپنے ان بندوں کو جن کو ہم نے چن لیا.
وہی ہے آپ کی طرف، اوحینا الیکا وہی آپ کی طرف، اور اورثنا ہم نے وارث بنایا اس کتاب کا ان خوش قسمت لوگوں کو جن کو ہم نے چن لیا. ذرا بول تو صحیح، جن کو ہم نے چن لیا. بول سب نہ بولو، صرف ماننے والے بولے. صرف ماننے والے، اسٹیج سے بھی نیچے سے بھی صرف ماننے والے جن کو اللہ نے. وہ اس وقت کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ شوقت والا. اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ سیدھائی کیوں نہیں کہہ دیا کہ صحابہ کو وارث بنایا؟ اس کا منہ بندی ہو جاتا. یا اللہ سیدھائی کیوں نہیں فرما دیا کہ پھر ہم نے صحابہ کو وارث بنایا؟ اللہ فرماتے ہیں صرف صحابہ کی بات نہیں، بات ہے قیامت تک کی. بات ہے قیامت تک کی. لفظ وہ بولیں گے جو سب پر شامل ہو. ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا. فرمایا محبوب وہی تو آپ کی طرف ہے، پھر اس کے وارث ہمارے چنے ہوئے منتخب خاص بندے ہیں. آپ کے دور میں صحابہ اور قیامت تک غلامان صحابہ. فرمایا قرآن آیا کہاں آیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں. کہاں آیا؟ نبی پاک کے نزل بہ الروح الامین علی قلبک. نزل بہ الروح الامین علی قلبک آیا قلب مصطفیٰ پہ. کہاں آیا؟ اور وارثوں کے پاس کیسے آیا؟ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. فی صدور الذین اوتوا العلم. پھر آیا اہل یقین کے سینوں میں. اہل یقین کے، اہل ایمان کے، ہاں فی صدور الذین اوتوا العلم الذین یعلمون انہ الحق من ربہم. افمن یعلم ان ما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی. بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. تو قرآن محبوب کے دل میں، قرآن محبوب کے اور آقا کے حضور کے دل میں، اور پھر وارثوں کے دل میں. وارثوں کے وہ کون تھے؟ وہ کون تھے؟ وہ تھے صحابہ اور ہیں غلامان صحابہ. نہیں تو کوئی اور دل دکھا دے، نہیں تو کوئی اور دل دکھا دے. میں یہ دل دکھاتا ہوں، میں یہ دل دکھاتا ہوں، یہ دل دکھاتا ہوں، یہ دل دکھاتا ہوں. توجہ کر، جن کے دل میں قرآن موجود ہے، جو اس مجمع میں حافظ قرآن ہے، وہ ذرا ہاتھ کھڑا کریں. حافظ قرآن ہاتھ کھڑا کریں. یہ دیکھو ادھر منہ کر ادھر کیا دیکھ رہے ہیں وہ دیکھ. یہ دل پیش کرتا ہوں جن دلوں میں قرآن موجود ہے. اب جا کسی مجلس میں کسی جلوس میں بول، وہ دل پیش کرو جہاں قرآن موجود ہے. بڑی بات ہے. یا صحابہ کا دل، یا صحابہ کے سپاہیوں کے دل، یا صحابہ کے دل، یا صحابہ کے غلاموں کے دل قرآن کے وارث ہیں، یا صحابہ یا غلامان صحابہ. اور اسلام کا امتیاز یہ ہے، اسلام کا فخر یہ ہے، اس امت کا امتیازی انعام یہ ہے، اسلام کیوں نہ ہو ممتاز دنیا بھر کے دینوں میں کہ وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سیدوں میں. بلو آیا تم بھائی نا
الذین اوتوا العلم. الحمدللہ الحمدللہ یہ وارثان قرآن اس دور میں صحابہ اور قیامت تک غلامان خادمان سپاہ عاشقان صحابہ. کوئی اور ہے تو دل دکھا دے. ارے میاں اگر لاکھ روپے کروڑ روپے ارب روپے لگانے سے کوئی حافظ بن جاتا ہے کبھی کا بنوا لاتے. لیکن نہیں, انسان بزور بازو نے تانا بخشت خدا بخشندہ یہ تو اللہ کا انعام ہے جسے عطا فرماتے. یہ تو اللہ کا انعام. اور اس امت کا کوئی طبقہ توجہ ہے, اس امت کا کوئی طبقہ اس دولت سے محروم نہیں. کوئی طبقہ کسی لحاظ سے طبقات امت پہ نظر ڈالیے. قرون کے اعتبار سے پہلی صدی والے ان میں بھی حافظ, دوسری صدی والے ان میں بھی بول, تیسری صدی والے ان میں بھی, چوتھی صدی والے ان میں بھی, چلتے 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 15ویں صدی تک ان میں بھی, اور ہر صدی میں بڑھتے ہی جا رہے ہیں. ہر صدی میں تو قرون کے اعتبار سے جتنے طبقات ہیں سب میں قرآن کے حافظ. اور جناب دیکھیے اگر شان کے اعتبار سے طبقات ہیں, صحابہ کا طبقہ ہے ان میں حافظ, تابعین کا طبقہ ہے ان میں, تابعین کا طبقہ ہے ان میں. وہ علمی طبقات کو دیکھیے اگر قراء کے طبقے ہیں تو ان میں حافظ, مفسرین کا طبقہ ہے تو ان میں, محدثین کا طبقہ ہے تو ان میں, مجتہدین کا طبقہ ہے تو ان میں, مقلدین کا طبقہ ہے تو ان میں, اور علاقے کے اعتبار سے دیکھیے عرب کا طبقہ ہے تو ان میں, عجم کا طبقہ ہے تو ان میں, پاکستانی ہے تو ان میں, افغانی ہے تو ان میں, حتیٰ کہ مسلمان برطانوی ہے تو ان میں, امریکی ہے تو ان میں حافظ ہے کہ نہیں. اور سمجھے کے اعتبار سے دیکھ لیجئے کئی درزیوں میں حافظ, کئی باورچیوں میں حافظ, کئی مستریوں میں حافظ, کئی مزدوروں میں حافظ. کوئی طبقہ امت کا اس دولت سے خالی نہیں. داڑھی والوں میں حافظ, داڑھی کتروں میں حافظ, داڑھی منڈوں میں حافظ, حتیٰ کہ کوئی گنہگار سے گنہگار طبقہ بھی اس امت کا اس دولت سے خالی نہیں. اس دولت سے خالی نہیں. دنیا کے سارے مسلمانوں میں سے گنہگاروں کو اکٹھا کرو, ڈاکوؤں کو اکٹھا کرو, تمہیں کئی حافظ ملیں گے. بندہ کل ہی مجھے ایک دوست بتا رہا تھا کہ ایک ڈاکو ہے اور روزانہ 15 پارے قرآن پڑھتا ہے ڈاکو, لیکن قرآن اسے یاد ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ امت کا کوئی طبقہ اس دولت سے خالی نہیں. یہ الگ بات ہے کہ حافظ ڈاکو نہیں ہوتا لیکن ڈاکو حافظ ہو گیا ہے تو اس امت کا نا جتنا بھی گنہگار ہو, لیکن ہر طبقے میں حافظ موجود ہیں. ہر طبقے میں تو جو اس امت کے جتنے طبقے ہیں کوئی طبقہ خالی, حافظ عام مطلق, طبقات امت خاص مطلق, ہر طبقے میں حافظ موجود ہے, کوئی طبقہ خالی نہیں ہے. تو پھر مجھے کہنے دو جو طبقہ پورے کا پورا حافظ قرآن سے خالی ہے وہ اس امت کا طبقہ نہیں ہے. وہ اس امت کا طبقہ وہ اس امت کا طبقہ نہیں ہے. محمد الرسول اللہ کی ختم نبوت کے صدقے اس امت کے تمام طبقات میں حفاظ موجود ہے. ہاں پھر یا صحابہ یا غلامان صحابہ, یا صحابہ یا غلامان صحابہ. اور صحابہ کرام کے صدقے تو ہم تک قرآن پہنچا ہے, ان کے صدقے تو ہم تک کلمہ پہنچا ہے, ان کے صدقے تو ہم تک ایمان پہنچا ہے. تو پھر کیوں نہ کہیں کہ ہم پہ ان کے احسان ہیں. صحابہ سے کیوں نہ کہیں تمہارا سب کچھ آقا پہ قربان ہے, ہمارا سب کچھ تم پہ قربان ہے. تمہارا سب اللہ پر مولانا فرما رہے ہماری 6 سال کی بچیاں قرآن کریم کی حافظہ, ذرا اس کو بھی کہو تیرا کوئی آیت اللہ روح اللہ کوئی 60 سال کا بھی حافظہ ہے. تو پھر سیدھی بات ہے نا کہ امت میں, نبی کی امت میں یا صحابہ ہیں یا غلامان صحابہ, یا صحابہ ہیں یا اس دور میں بھی کئی کلمہ پڑھ کے امت میں شامل ہونا چاہتے تھے کہ ہم بھی امتی ہیں,
ہم بھی مومن ہیں. کیا کہتے تھے؟ ہم بھی مومنین. کہا کرتے تھے ہم کون ہیں؟ مومنین. قرآن نے کہا وما ہم بمومنین. وہ تھے منافقین. کون تھے؟ دل میں ایک بات، زبان پہ دوسری بات. بس یہ بات ہے. یقولون بافواہہم ما ليس في قلوبہم. اسی طرح آج بھی کئی مومنین کہلائیں گے، لیکن مومن وہی ہوں گے جو صحابہ کے نقش قدم چلے. والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.